بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز، میں ہوں حیدر حیات خان. دو چیزیں جی اس ویلاگ کے اندر ڈسکس کریں گے. ایک تو جو آبدوز ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے سمندر میں گئی، اس کا کیا حال ہے. کچھ گھنٹے پہلے تک کچھ سگنلز موصول نہیں ہوئے تھے، اب ایک تھوڑی سی امید کی کرن پیدا ہوئی ہے. وہ کیا ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. پھر کون سے دو پاکستانی اس آبدوز کے اندر موجود ہیں، کس بزنس گروپ سے ان کا تعلق ہے اور کتنے پیسے دے کر وہ اس آبدوز میں ٹائٹینک کی جو باقیات ہیں، ٹائٹینک کا جو سٹرکچر ہے اس کو دیکھنے کے لیے گئے تھے، وہ ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. ایک پھر پولیٹیکل معاملہ بھی، جو پاکستان کے اندر سیاسی ماحول بڑا گرم ہے، ایسے میں بیوروکریسی وہ بھی ہمیں سم ہاؤ ڈیوائیڈڈ نظر آئی. پنجاب کے جو آئی جی ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب، ان کی تبدیلی کا امکان ہے. اس کی ریزن کیا ہے، کس کی شکایت پر ڈاکٹر عثمان انور صاحب کو تبدیل کیے جانے کا امکان ہے، یہ بھی آپ کو آگے چل کے بتائیں گے. پہلے ذرا اس آبدوز کو ڈسکس کریں. یہ جی بحر اوقیانوس کے اندر یہ آبدوز گئی جہاں پر ٹائٹینک سمندر گرد ہوئی. ٹائٹینک کے متعلق آپ لوگ سب جانتے ہیں، اپنے دور کی سب سے بڑا یہ سمندری جہاز تھا، جو اپنے پہلے سفر کے اندر یہ ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر یہ پاش ہو گیا، اور اس کے بعد اس کے اندر موجود سینکڑوں افراد زندگی کی بازی ہار گئے. اور صرف اس کے اندر کچھ بڑے میسیجز بھی تھے کہ کس طریقے سے وہ لوگ جو زیادہ پیسے دے کر ایگزیکٹو ٹکٹس پر ٹائٹینک کے مسافر تھے، کس طرح ان کو بچایا گیا، کس طرح ان لائف بوٹس میں جن کے اندر اور لوگوں کے بیٹھنے کی بھی جگہ موجود تھی، لیکن صرف اس لیے کہ کم از کم وہ لوگ جو ایگزیکٹو ٹکٹس پر بڑے لوگ گئے تھے ان کو بچانے کی کوشش کے اندر ان لوگوں کو بھی ان لائف بوٹس میں نہیں بٹھایا گیا. تو یہ خیر یہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ معاملہ چل رہا ہے. بہرحال ٹائٹینک کے اوپر فلم بھی بنی، وہ بھی یقینی طور پر ہمارے موسٹلی ویورز نے دیکھی بھی ہوگی. جنہوں نے نہیں دیکھی وہ دیکھیں، بڑی انٹرٹیننگ وہ فلم ہے. تو ٹائٹینک کی جو باقیات ہیں وہ ابھی بھی چونکہ سمندر گرد ہیں، سمندر کے اندر ہیں، اس تک پہنچے لوگ، بہت کچھ وہاں سے ڈسکور ہوا، بہت کچھ وہاں سے لوگوں کو ملا. جو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں نیلام بھی ہوئی ٹائٹینک کی. ایک خاتون جو ٹائٹینک کے اندر موجود تھیں، چند سال قبل ان کا انتقال ہوا، اور کہا جاتا ہے کہ وہ آخری خاتون تھیں دنیا کے اندر جو ٹائٹینک کے اوپر جنہوں نے سفر کیا تھا. اچھا، یہ تو ہوگی ٹائٹینک کی کہانی. اب ٹائٹینک فلم کے بعد بہت سے لوگوں نے جو ہے جنہوں نے فلم دیکھی تھی ان کو تھا کہ وہ ٹائٹینک سے ایسوسیٹڈ چیزوں کو دیکھیں. تو اسی طرح ایک آبدوز جو ہے وہ چند لوگوں کو لے کر ٹائٹینک کی باقیات کو جو سمندر گرد ہو چکی تھی ان کو دیکھنے کے لیے جو ہے وہ لے کر گئی ڈیپ سی میں. اچھا، اس میں جو مسافر موجود تھے ان میں بلینئرز تھے یقینی طور پر، کیونکہ ایک عام آدمی تو سفر نہیں کر سکتا آبدوز کے اندر جس کو کروڑوں روپے دے کر آپ کو سفر کرنا پڑے. تو پاکستان کے بھی دو اشخاص جو ہیں وہ اس آبدوز کے اندر موجود تھے. ایک بہت بڑا گروپ ہے پاکستان میں، بہت بڑا بزنس گروپ ہے اینگرو کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد صاحب، وہ اس آبدوز کے اندر موجود تھے اور ان مسافروں میں، ان لوگوں میں تھے جو ہیں انفیکٹ ابھی اللہ کرے اللہ تعالیٰ ان کو زندگی تندرستی دے، جو آبدوز کے ذریعے ٹائٹینک کو دیکھنے کے لیے گئے. اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا سلیمان بھی موجود تھا جو ریپورٹڈلی 19-20 سال اس کی عمر ہے. تو یہ دونوں اشخاص جو ہیں پاکستان سے ان کا تعلق ہے، اور یہ بھی آبدوز کے اندر موجود تھے. وہ آبدوز جو ٹائٹینک کی باقیات کو دیکھنے کے لیے گئی، اور تقریباً 15 کروڑ پاکستانی انہوں نے پے کیے اس کمپنی کو جو اس سارے سفر کو مینج کر رہی تھی. اچھا، یہ چونکہ چھوٹی آبدوز تھی، لمیٹڈ لوگوں کو لے کر یہ اس سفر پر روانہ ہوئی، تو اس کے اندر جو چیزیں موجود ہیں، جو آکسیجن سپلائی، کھانے کے انتظامات اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں وہ تھوڑی سی کم ہے. 2 روز قبل اطلاع ملی کہ اب اس آبدوز کے ساتھ کانٹیکٹ اسٹیبلش نہیں ہو رہا، اور آخری سگنل جو موصول ہوا تھا وہ ٹائٹینک کی جو باقیات جہاں پر سمندر گرد ہوئی ہیں اس کے پاس سے آخری سگنل موصول ہوا تھا، اور اس کے بعد سے ان سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا. پھر ہم نے دیکھا کہ امریکہ اور کینیڈا کی ٹیمز جو ہیں وہ ایک آپریشن انہوں نے آغاز کیا اس کا، اور اس آپریشن کے اندر انہوں نے ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. ابھی تک حتمی طور پر کوئی اطلاع اس حوالے سے نہیں آئی کہ کیا ان کو تلاش کر لیا گیا تھا یا نہیں، یا ان کے قریب بھی ایٹ لیسٹ کوئی پہنچا ہے. کیونکہ جو رپورٹ ہو رہی ہیں چیزیں، انٹرنیشنل میڈیا جو رپورٹ کر رہا ہے اس کے مطابق سو فار ان کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا. لیکن ابھی کچھ دیر پہلے یہ رپورٹ کرنا شروع کیا ہے انٹرنیشنل میڈیا نے، جس کی تصدیق نہیں ہوئی، اداروں نے اس کی تصدیق نہیں کی، لیکن اکارڈنگ ٹو دی انٹرنیشنل میڈیا
کچھ سگنلز اس آبدوز کے موصول ہوئے ہیں، اور ان سگنلز کو جو جہاں سے موصول ہوئے ہیں وہ ایگزیکٹلی اسی ٹائٹینک کے قریب سے، یعنی جہاں سے سگنل کانٹیکٹ جو ہے وہ ختم ہوا تھا اسی کے آس پاس سے اب دوبارہ سگنلز اس آبدوز کے موصول ہوئے ہیں. اب یہ سمندر کی کتنی ڈیپتھ میں موجود ہیں یہ اس کا اندازہ لگانا میرا خیال ہے کہ اس وقت قبل از وقت ہوگا. لیکن میں نے جس طرح پہلے بتایا کہ یہ چھوٹی آبدوز ہے، اس میں کھانے پینے کا جو سامان وہ کیری کیا انہوں نے، جو آکسیجن انہوں نے کیری کی وہ کم ہے. تو ابھی کچھ لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ یہ سگنلز موصول ہونے کے ساتھ ساتھ بہت سے ایکسپرٹس جو میرین ٹائم معاملات کو سمجھتے ہیں ان کے مطابق آبدوز اس پانی کے پریشر کے اندر شاید ابھی تک پھٹ چکی ہوگی. اچھا، یہ دو چیزیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ایک تو رپورٹس یہ ہے جس کی تصدیق نہیں کی گئی جو کنسرن ڈپارٹمنٹ سے ان کی طرف سے کہ سگنلز موصول ہوئے ہیں یا نہیں، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جو پہلے یہ رپورٹ کر رہا تھا کہ سو فار کسی طرح کا رابطہ اسٹیبلش نہیں ہو رہا، اس کے مطابق کچھ سگنلز موصول ہوئے ہیں. اور جگہ جو میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا کہ وہ وہی جگہ ہے جہاں سے سگنلز جو ہے ان کا موصول ہونا، جو ان کا ساتھ رابطہ تھا وہ ختم ہوا تھا، وہاں سے ہی دوبارہ اب رابطہ اسٹیبلش ہو رہا ہے. تو جو میرین ٹائم ایکسپرٹس ہیں ان کے مطابق تو شاید پانی کے پریشر کے بعد وہ آبدوز پھٹ چکی ہوگی، لیکن جس طرح اب سگنلز کی موصولی کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اللہ کرے کہ اطلاعات ٹھیک ہوں، تو 30 گھنٹے تقریباً اس کی آکسیجن اب باقی ہے اس آبدوز کے اندر. مطلب اس کمپنی نے جو رپورٹ کیا ہے کہ اگر وہ آبدوز ابھی تک اسی طرح موجود ہے اور وہ واپس آ سکتی ہے تو 8 گھنٹے کا تقریباً سفر ہے اور 30 گھنٹے کی آکسیجن جو ہے وہ اس آبدوز کے اندر موجود ہے. ہم پہلے تو دعا کرتے ہیں کہ اللہ کرے کہ شہزادہ داؤد صاحب، ان کے بیٹے سلیمان اور باقی افراد جو موجود ہیں وہ خیر و عافیت سے واپس آئیں اور کسی طرح کی کوئی حادثے کا شکار نہ ہوں. سیکنڈلی جو کمپنیز اس طرح کے ٹورز کو، اس طرح کی ٹرپس کو مینج کرتی ہیں وہ بھی ذرا اپنے جو معاملات ان کو تھوڑا سا بہتر کریں. دوسرا جی، ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو آئی جی پنجاب میں، انسپیکٹر جنرل پنجاب ہیں، پچھلے کچھ عرصے میں کافی کنٹروورشل بھی رہے اور کافی بڑے بہترین جسٹس بھی ان کی طرف سے ہم نے دیکھے، جس طرح وہ شہداء کے گھروں میں گئے اور کچھ ایونٹس کے اندر انہوں نے شہداء کی فیملیز کو جس طریقے سے ٹریٹ کیا، ان کے بچوں کو جیسے ٹریٹ کیا. تو بہت سے لوگ مطلب بڑی اپوزٹ رائے رکھتے ہیں، متضاد آراء ہے لوگوں کی، بہت لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. انفیکٹ ان کے ڈپارٹمنٹ کے بہت لوگ یہ کہتے ہیں کہ ابھی سے نہیں، بہت عرصے پہلے سے عثمان انور صاحب جو ہیں ان کا جو رویہ ہے وہ اپنے کلیگز کے ساتھ جو ہے وہ بڑا بہترین ہے، جو یوزلی اس طرح کے رینک پہ جب کوئی آفیسر ہوتا ہے تو نہیں ہوتا. اچھا، دوسری چیز یہ کہ پاکستان تحریک انصاف خاص طور پر ان کو بڑا کرٹیسائز کرتی رہی ہے. اب اطلاعات ہے کہ عثمان انور صاحب کو تبدیل کیا جا سکتا ہے کچھ دنوں کے اندر. اب کیوں تبدیل کیا جا سکتا ہے؟ اس میں جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کچھ شکایات تھیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب سے، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب پنجاب کے معاملات میں پاکستان پیپلز پارٹی کو تھوڑا سا پیچھے دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کی باتیں نہیں مانی جا رہی. تو ہم نے دیکھا کہ چند روز قبل جب موجود تھے لاہور میں آصف علی زرداری صاحب، تو پاکستان پیپلز پارٹی کے لاہور میں جگہ جگہ ہمیں بینرز آویزاں نظر آئے. اس پہ کچھ شکایات بھی ہوئی پیپلز پارٹی کی طرف سے کہ ہم رات کو بینرز لگاتے ہیں، صبح بینرز غائب ہوتے ہیں، کون ہے جو یہ سارے معاملات دیکھ رہا ہے. اس میں پھر پنجاب گورنمنٹ سے بھی انہوں نے تھوڑی سی شکایت کی، اظہار ناراضی بھی کیا. پھر چند روز قبل پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب وہ دبئی بھی گئے جہاں پر آصف علی زرداری صاحب کی آنکھ کا آپریشن تھا. وہاں پر رپورٹڈلی انہوں نے معذرت بھی کی ہے اور ان کی خیریت بھی دریافت کی. اور اب یہ اطلاعات ہیں کہ عثمان انور صاحب کی بھی تبدیلی کا امکان ہے، اور اگر ان کو تبدیل کیا جاتا ہے تو اس میں جو پریشر ہے وہ پریشر بلڈنگ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے ہے. اب اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کہیں نہ کہیں رفٹس موجود ہیں آپ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں، جو تقریباً 14 مہینے سے وفاق میں کولیشن میں ہے. سب کچھ اچھا کی سامنے چیزیں نظر آ رہی تھی، لیکن اب لگ رہا ہے کہ معاملات خراب ہو گئے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز میں. چونکہ الیکشنز بھی قریب ہے، شاید پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ اب دس از دا رائٹ ٹائم جب مسلم لیگ نواز سے چھٹکارا حاصل کیا جائے، تاکہ الیکشنز میں جا کر ان کو جو کیمپین کرنی ہے وہ نیچرلی تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نواز کے خلاف بھی کرنی ہے. تو گراؤنڈ سیٹنگ شاید اس کے لیے اب تیار ہو رہی ہے. اور اب آئی جی صاحب کو تبدیل کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا، اگر تبدیل کیا گیا تو یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پھر صرف آئی جی صاحب تبدیل نہیں ہوں گے، پنجاب کے اور بہت سے بڑے افسران ان کو بھی تبدیل کیا جائے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.